وہ شہر واپس لے جانے دوں گا۔ الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وزيائها وآله وصحبه وسلم. منبر رسول پر جلوہ فروز باوقار علماء اکرام و معزز شورا اسلام و محترم جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جناب قیصر صاحب کی زبانی بہترین نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے رسول پر حضرت علامہ مفتی شاکر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جناب دانش صاحب کا کہ ان کی وساطت سے آپ کے دیار محبت میں حاضر ہیں، اور آپ تمامی حضرات بہت بہت لائق مبارکباد ہیں کہ سرد موسم میں پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کی یاد میں اس رات کو دن کیے ہوئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہمارے اس جاگنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. معزز سامعین، آپ کے دیار محبت میں یہ عاصی بندہ پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہے. آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی بیان کیا جائے اور جو بھی بیان کرے اس نیت سے، صرف اس نیت سے نہ سنا جائے کہ ہمیں ثواب ہے. اگر جلسہ اس نیت سے کرایا ہے کہ ثواب ملے گا تو سورہ فاتحہ پڑھ لی جاتی، بہت ثواب ملتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کر لی جاتی، ثواب کا انبار لگ جاتا ہے. 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لیا جاتا ہے، پورے قرآن کا ثواب ہے. اگر نیت صرف ثواب کی ہے تو الحمد شریف پڑھ لینا کافی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے جلسے اور جلوس سے صرف نیت ثواب کی نہ رہے، ثواب تو ملے گا ہی، بلکہ نیت یہ رہے کہ جو ہمیں یہاں سے ملے گا صبح سے ہی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. یہ جلسے حقیقت میں انقلابی صورت رکھتے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جلسوں کی کیا کیفیت تھی.
آپ کے جلسوں کی یہی کیفیت تھی، جب آپ بیان کر دیا کرتے تھے اس کے بعد ایک طرف سے ڈاکو اٹھتا تھا اور پیروں پر گر جاتا تھا، حضور مجھے کلمہ پڑھا لیں۔ ایک طرف سے عیسائی اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا حضور مجھے کلمہ پڑھا کر خلق اسلام میں داخل کرنا۔ ایک طرف سے یہودی اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا حضور مجھے کلمہ پڑھا کر حلقہ اسلام میں داخل کر لیں۔ ایک طرف سے چور اٹھتا تھا، وہ کہتا تھا حضور مجھے توبہ کر کے اپنے قریب کر لیں اور اپنا مرید تسلیم کر لیں۔ تو پتہ یہ چلا جلسے کی روح یہ ہے کہ جو بیان کیا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ فقط ثواب اگر نیت ہے تو پھر قرآن خوانی کرا لیا جائے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بغور سنیں، پوری توجہ کے ساتھ، اور یہ دعا کریں اور یہ کوشش بھی کریں کہ جو ہمیں دیا جا رہا ہے ہم انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں۔ دوستو میں کچھ عرض کروں اس سے قبل ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تمامی حضرات کی یہ فکر ہے اور یہ نظریہ ہے کہ جہاں بھی ذکر مصطفیٰ یا مصطفیٰ کو ماننے والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں ہمارے آقا ہماری محفلوں میں تشریف لایا ہے نا۔ تو کسی شاعر نے اپنے الفاظوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا اپنے الفاظوں میں، اور کہا کہ ان کے آنے کی طرف سب کی لگی ہیں آنکھیں۔ ان کے آنے کی طرف توجہ چاہتا ہوں، ان کے آنے کی طرف سب کی لگی ہیں آنکھیں، جس کے صدقے میں زمانے کو ملی ہے آنکھیں۔ زندہ باد، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر واقعی سننے کا مجاز رکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں کچھ سنا کر جاؤں گا۔ شاعر نے کہا کہ ان کے آنے کی طرف سب کی لگی ہیں آنکھیں، جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہیں آنکھیں، اور منظر تاج محل بھی نہیں بھاتا اب تو، منظر تاج محل بھی نہیں بھاتا اب تو، جب سے سرکار کے روضے پہ پڑی ہیں آنکھیں۔ جب سے سرکار کے روضے پہ پڑی ہیں آنکھیں، اور چاند سورج میری آنکھوں کی زیارت کر لے۔ چاند سورج میری آنکھوں کی زیارت کر لے، چاند سورج میری آنکھوں کی زیارت کر لے، میں نے سرکار کے طلبوں سے ملی ہیں آنکھیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے سرکار کے طلبوں سے ملی ہیں آنکھیں۔ اور بارگاہ مصطفیٰ میں 4 مصرے کہ تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں مجھ سے بیان، تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں، تیرے اوصاف کا ممکن ہے کہاں مجھ سے بیان۔ تو محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، محمود بھی ہے، اور صرف بندے ہی نہیں کرتے ہیں تیری تعریف، تیرے مداح کی فہرست میں فہرست میں معبود بھی ہے۔ اور بارگاہ غوث اعظم میں پہنچتا ہوں کلام امام عشق و محبت کے ساتھ۔ آپ نے جب پیران پیر کی یاد میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کیا تو اپنے قلم کو حرکت دی اور لکھا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچوں کے سروں سے قدم مالا تیرا۔ اس شعر پر غور کریں، اونچوں کے سروں سے
قدم آلہ تیرا. تخیل دیکھیں اور عقیدت دیکھیں، محبت دیکھیں اور اس شعر سے مقام غوثیت کا اندازہ لگائیں. آپ لکھتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. تلوا تیرا، سبحان اللہ سبحان اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، اللہ. اولیاء بنتے ہیں، اولیاء اولیاء بنتے ہیں. عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اولیاء، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. معزز سامعین، اسی لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی جماعت میں جس طریقے سے ایک منفرد حیثیت اور ممتاز حیثیت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اولیاء کی جماعت میں ممتاز اور ایک منفرد حیثیت سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی. جتنے بھی اولیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے اور لائیں، وہ کسی نہ کسی نبی کے پرتو ہوا کرتے ہیں. ان کا عکس ان میں پایا جاتا ہے، ان کی کچھ خصوصیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں. جب میں سرکار غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کرنے لگا تو میں اپنے مطالعے کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پرتو نظر آتی ہے، مکمل عکس نظر آتا ہے. آپ حضور کی سیرت پڑھتے چلے جائیں اور حضرت غوث پاک کی سیرت پڑھتے چلے جائیں، آپ کو مقام و مرتبہ ایک سا ملتا چلا جائے گا. معزز سامعین، وہ مقام انبیاء کی جماعت میں اعلیٰ ہے اور یہ مقام اولیاء کی جماعت میں اعلیٰ ہے دوستو. لیکن اگر سیرت پڑھی جائے تو سیرت ہمیں بتاتی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا کوئی ثانی نہیں بنایا، اپنے محبوب کا کوئی نظیر نہیں بنایا، اپنے محبوب کی کوئی کاپی نہیں بنائی دوستو، اسی طریقے سے اولیاء کی جماعت میں یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا، غوث اعظم کو عطا فرمایا. کیسے عطا فرمایا ہے ذرا غور کریں. مختصر خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا اور اپنے حبیب کو بنانے کے بعد جب اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو جتنے انبیاء مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے آئے ان سب سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم جا تو رہے ہو لیکن میرے محبوب کا پرچار ضرور کرنا، تم جا تو رہے ہو لیکن میرے محبوب کا تذکرہ ضرور کرنا، تم جا تو رہے ہو لیکن میرے محبوب کب آئے گا، کیسا ہوگا، اس کی خصلتیں کیا ہوں گی، عادتیں کیا ہوں گی، صورت کیسی ہوگی، سیرت کیسی ہوگی، وہ کب آئے گا، اس کا تذکرہ کرتے رہنا. اور یقیناً علماء جانتے ہیں، گواہ ہیں کہ جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء نے مصطفیٰ جان رحمت کا تذکرہ کیا. یہ مقام انبیاء میں مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو عطا کیا گیا. اب آ جائیے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں. ابھی سرکار غوث پاک پیدا نہیں ہوئے ہیں اور ابھی آپ کے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے دنیا میں جو اولیاء اکرام پائے جاتے تھے وہ تمام اولیاء اکرام اپنے اپنے مریدوں کو سرکار غوث پاک کی آمد کی بشارت دیتے جاتے تھے کہ ایک بچہ سرزمین جیلان پر ایسا پیدا ہوگا، ایسا پیدا ہوگا جو یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم ہے وہ تمام اولیاء کی گردنیں ہیں. یہ اعلان کرے گا. تو ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے لیکن آپ کی آمد کے تذکرے پہلے ہی ہونا شروع ہو گئے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مکمل پرتوں ہیں سرکار غوث پاک مصطفیٰ جان رحمت کے.
میرے آقا آنے سے قبل آپ کا تذکرہ شروع ہو گیا، اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کے آنے سے قبل آپ کا تذکرہ شروع ہو گیا، ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف اور تمام انبیاء کی امتیں ایک طرف، تمام انبیاء کی امتیں ایک طرف۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے انبیاء کی امتیں 40 صفوں میں منحصر ہو جائیں گی، صرف 40 صفوں میں سارے انبیاء کی امتیں منحصر ہو جائیں گی، اور سب سے بڑی امت قیامت میں اگر نظر آئے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی نظر آئے گی۔ سب سے بڑی امت مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی، اور صبح قیامت تک جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا وہ امت محمدیہ میں داخل ہوتا رہے گا۔ یہ امتیاز کس کو ملا؟ مصطفیٰ جان رحمت کو ملا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو ملا کہ آپ سے بڑی امت کسی نبی کو نہ دی گئی۔ اب آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، اولیاء بہت آئے، پیر بہت آئے ہیں، سب کو مرید دیے گئے ہیں، لیکن مریدوں کی جو کثرت سرکار غوث پاک کو دی گئی ہے وہ کسی ولی کو نہ دی گئی، وہ کسی ولی کو نہ دی گئی۔ اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی کہیں ہو، جہاں ہو، ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا پاکستان کی سرزمین پر ہو یا وہ بغداد کی سرزمین پر ہو، کسی بھی سرزمین پر ہو، اگر وہ اپنے آپ کو میری طرف منسوخ کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ قادری کہلاتا ہے، میرا مرید کہلاتا ہے۔ صبح قیامت تک جو انسان بھی اپنے آپ کو غوث پاک کے حوالے کر دیا کرتا ہے وہ قادری ہو جایا کرتا ہے۔ جس طریقے سے میرے آقا کی امت سب سے عظیم ہے اور سب سے بڑی ہے، اسی طریقے سے سرکار غوث پاک کے جو مرید ہیں ان کی تعداد بھی سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ کرامتوں کا تذکرہ دیکھ لیا، جتنے انبیاء آئے سب کو معجزے دیے گئے، تمہیں عصا دیا جا رہا ہے، تمہیں ید دیا جا رہا ہے۔ سارے انبیاء میں معجزات کو تقسیم کر دیا گیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت آئے، مصطفیٰ جان رحمت آئے تو انہیں معجزہ دیا نہیں گیا، سراپا معجزہ بنایا گیا کہ اے محبوب تم انگلی اٹھاؤ گے تو یہ بھی معجزہ ہوگا، تم قدم بڑھاؤ گے تو یہ بھی معجزہ ہوگا، تم تھوک دو گے تو یہ بھی معجزہ ہوگا، تم دعا کرو گے تو یہ بھی معجزہ ہوگا، تم چلو گے تو یہ بھی معجزہ ہوگا، تم مسکراؤ گے تو یہ بھی معجزہ ہوگا، تم دعائیں دو گے تو یہ بھی معجزہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے محبوب تمہیں معجزہ دیا نہیں گیا، تمہیں سراپا معجزہ بنا دیا گیا۔ اب جتنے انبیاء آئے ہیں سارے معجزات کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو دے دیا گیا۔ اسی نبی سے جتنے معجزے صادر ہوئے ہیں وہ سارے معجزے میرے آقا سے بھی صادر ہوئے ہیں۔ اب آ جائیے ولایت کی دنیا میں، کرامتیں اولیاء اکرام سے صادر ہوئی ہیں، لیکن ان ساری کرامتوں کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے جتنی کرامتیں تمام اولیاء سے صادر ہوئی ہیں وہ ساری کرامتیں غوث پاک میں جمع فرما دی گئی ہیں۔ ساری کرامتیں غوث پاک میں جمع ہیں۔ کون سی کرامت نہیں ہے؟ بیٹا پیدا نہ ہو تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، بیٹی پیدا نہ ہو تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، بیٹا بیمار ہو جائے تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، اگر بارش نہ ہو تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، اگر بارش زیادہ ہو جائے تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، اگر کشتی ڈوب جائے تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، اولاد نہ ہو تو غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤ۔ کون سی کرامت ہے جس کا صدور غوث پاک کی ذات سے ہوا نہیں ہے نا؟ تمام کرامتیں اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ پوری کاپی پر تو جو ذات گرامی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ ولایت بہتوں کو دی گئی ہے، قطب بہت بنے، ابدال بہت بنے، لیکن محبوب کوئی بنا۔ اللہ نے آپ کو محبوب سبحانی
یعنی اپنا محبوب بنایا. غوث اعظم یہ آپ کو لقب دیا گیا. محی الدین یہ آپ کو لقب دیا گیا. معزز سامعین، کتنا بڑا مقام آپ کو ملا ہے اور کیسے ملا ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں. سیف والا واقعہ سب جانتے ہیں نا، مشہور واقعہ ہے آپ کے والد بزرگوار کا. ابو صالح جنگی دوست آپ کے والد. واقعہ ذہن کے قریب آ جائے، جو بات میں اتارنا چاہتا ہوں وہ ذہن میں بات اتر جائے کہ سیب بہتا ہوا آتا ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، سوچا کہ سیب اٹھایا جائے اور کھا لیا جائے. بھوک شدت کی تھی، سیب بہتا جا رہا ہے، نہ اس ندی کا کوئی مالک ہے، نہ اس پانی کا کوئی مالک ہے، اور نہ اس سیب کا کوئی مالک ہے. آپ نے سیب اٹھایا اور کھا لیا. اور سیب اٹھانے کے بعد جب کھانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ کسی نہ کسی کے باغ سے تو یہ ضرور آیا ہوگا، اس کی بغیر اجازت میں نے کھا لیا، لہذا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. یہ ان کا تقویٰ تھا، حالانکہ شریعت انہیں کھانے کی اجازت دے رہی ہے، شریعت کے اعتبار سے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن تقویٰ و ورع جو ہے، جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کیوں کھا لیا. لہذا اس سے پہلے کہ میرے پیٹ میں یہ پہنچ چکا ہے اور یہ پچ جائے اور یہ سیب خون بن جائے، اس سے پہلے اسے معاف کرا لیا جائے. اس سے پہلے اسے معاف کرا لیا جائے. کوئی تو اس کا مالک ہوگا، کہیں سے تو آیا ہوگا، جدھر سے آیا ادھر چل دیے. اور جب ادھر چلے تو دیکھا ایک باغ ہے، اور اس باغ میں ایک ایسا بھی پیڑ ہے جس کی ٹہنیاں اس نہر کے کنارے لٹک رہی ہیں. سوچا کہ یہیں سے یہ سیب آیا ہوگا، اور اس باغ کے مالک کے پاس پہنچے، پوچھا یہ آپ کا باغ ہے؟ کہا ہاں میرا باغ ہے. بہت تیزی سے میں سنانا چاہتا ہوں، آپ کا باغ ہے؟ کہا ہاں میرا باغ ہے. یہ پھل بھی آپ کا ہے؟ کہا ہاں میرا پھل ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں نے ایک سیب کھا لیا ہے. وہ بہتا ہوا جا رہا تھا، اس ٹہنی سے ٹوٹا ہوگا، وہ میں نے کھا لیا ہے، لہذا وہ پچ جائے، وہ ہضم ہو جائے، وہ خون بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ معاف کر دیں، اس لیے کہ آج تک کوئی ایسا دانہ حرام کاری کا میرے پیٹ میں نہیں گیا ہے جس پر یہ کہا جائے کہ یہ حرام ہے. اس حرام لقمے سے میرے جسم کے اندر کوئی قطرہ خون تیار ہوا ہو، لہذا اس سے پہلے کہ وہ سیب خون بنے آپ معاف کر دیں. بوڑھا تھا، وہ تجربے کار تھا. سوچا ایسی جوانی میں ایسا خوف الہی، ایسی جوانی میں اللہ سے ڈرنے والا ایسا انسان جو بہتے ہوئے سیب کی معافی کے لیے آ گیا. بوڑھی نظر تھی، تجربے کار نظر تھی کہ کوئی عام انسان نہیں آ سکتا ایک سیب کی معافی کے لیے. ارے لوگ تو پوری زمین ہضم کر جاتے ہیں اور اسے پوچھتے بھی نہیں ہیں. ایک سیب کی معافی کے لیے آ گیا اور اصرار کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے کہیں وہ خون نہ بن جائے، اس سے پہلے آپ معاف کر دیں. بوڑھے نے کہا ایسے معاف نہیں کروں گا، ایسے معاف نہیں کروں گا. کہا کیسے معاف کرو گے؟ کہا معاف ایسے کروں گا کہ میری ایک بیٹی ہے، اسے شادی کرنی ہوگی. ایک بیٹی ہے، شادی کرنی. قسم خدا کی، اللہ سے ڈرنے والا آج ہمارے سماج میں کوئی ایسا انسان ہے ایک سیب کی معافی کے لیے گیا تو دیکھیے اب کہاں کہاں جانا پڑ رہا ہے. ایک سیب کی معافی کے لیے کہا معاف کر دیجیے، کہا نہیں ایسے معاف نہیں کروں گا. بوڑھی نظر تھی، تجربے کار کی، سوچا ایسا انسان ملے گا نہیں. فوراً شرط کر دی معاف تو کروں گا لیکن شرط ہے. کیا شرط؟ شرط یہ ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی. ذرا غور کرو، اپنے گھر سے دور ہیں، ماں باپ پاس میں نہیں ہیں، ہے نا، کہ میں ماں باپ سے پوچھ لوں جا کر، گھر والوں سے پوچھ لوں جا کر، ان سے اجازت لے لوں جا کر تب شادی کروں گا. نہیں، خوف یہ تھا کہیں وہ سیب خون نہ بن جائے، خوف یہ تھا وہ سیب خون نہ بن جائے. فوراً کہہ دیا ہاں شادی کروں گا. اب پھر بوڑھے نے ایک اور شرط لگا دی، سنو شادی کرو گے، جانتے ہو بیٹی کیسی ہے؟ جنگلی ہے، پیروں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتی،
آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکتی، زبان سے کچھ بول نہیں سکتی، ایسی بیٹی ہے میری، اس سے شادی کرنے کو تیار ہو۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو جانتے ہو کیا جواب ہوتا؟ جانتے ہم لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ لیکن قسم خدا کی کتنا خوف تھا رب کا، آپ کے دل و دماغ میں کتنا خوف تھا۔ آپ نے کہا میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہ سیب خون بن جائے اس سے پہلے معاف کر دیں۔ اسے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اگر وہ بوڑھی ہے تو اس سے بھی شادی کروں گا، اندھی ہے اس سے بھی شادی کروں گا، لنگڑی ہے اس سے بھی شادی کروں گا، سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر راضی ہو تو معاف کر دیا، راضی ہو تو معاف کر دیا۔ اب چین میں چین آیا کہ ہاں کم سے کم وہ سیب تو جو میں نے بغیر اجازت کھا لیا تھا اب میرے لیے حلال ہو۔ خوشی نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو سوچا کہ یہ سن تو سکتی نہیں، لیکن کم سے کم سنت کا ثواب مل جائے، سلام کر لیا جائے۔ یہ جواب تو دے گی نہیں، لیکن کم سے کم سنت پر عمل ہو جائے، اس لیے سلام کر لیا جائے۔ آپ نے کہا السلام علیکم۔ جیسے ہی یہ سلام کیا ادھر سے فوراً آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیرت میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ مجھ سے تو کہا یہ گیا ہے کہ بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، یہ تو الحمدللہ دیکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، اس کے پیر بھی سلامت ہیں، اس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ایک مرتبہ بغیر پوچھے سیب کھا لیا تھا تو یہاں تک آنا پڑا، اور اب اگر کچھ ہو گیا تو نہ جانے کہاں تک جانا پڑے گا، نہ جانے کہاں تک جانا پڑے گا۔ اس لیے فوراً واپس آ گئے، فوراً واپس آ گئے، اور واپس آئے کہ سنو کہیں ایسا تو نہیں کسی دوسری عورت کے پاس مجھے بھیج دیا گیا ہو، کہیں دوسری عورت کے پاس، کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ لنگڑی ہے تو وہ تو لنگڑی بھی نہیں، میں نے سلام کیا، اس نے بڑے خوبصورت تلفظ کے ساتھ میرا جواب دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری بیوی ہے۔ اب وہ تجربے کار بوڑھا جواب دیتا ہے کہ سنو، جب تم نے یہ کہا کہ وہ سیب کہیں خون نہ بن جائے اس سے پہلے اسے معاف کر دو، میں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ایسا انسان ہے جس کے جسم میں آج تک ایک قطرہ بھی خون ناپاک کمائی سے نہیں بنا، لہذا یہ شخص میری بیٹی کے لیے ایک دم درست ہے۔ اب سنو، میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے وہ اس لیے ہے کہ آج تک اس نے شریعت کے خلاف کچھ نہیں دیکھا ہے، میری بیٹی گونگی ہے اس لیے کہ شریعت کے خلاف نہیں بولی ہے، میری بیٹی بوری ہے اس لیے کہ شریعت کے خلاف نہیں بولی ہے، میری بیٹی کچھ سن نہیں سکتی اس لیے کہ آج تک شریعت کے خلاف اس نے کچھ سنا نہیں ہے، شریعت کے خلاف اس کے قدم نہیں اٹھے ہیں۔ تو میں بڑے دنوں سے پریشان تھا کہ کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے جو اللہ سے ڈرتا ہو، شریعت پر چلتا ہو، آج مجھے ایسا بندہ مل گیا جو میرے بیٹی کے لائق ہے، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ یقیناً تم میری بیٹی کے لائق ہے۔ معزز سامعین، اب ذرا غور کرو، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، جب باپ ایسا ہو جائے جس کے جسم کے اندر ایک قطرہ بھی ناپاک خون نہ ہو، اور بیٹی ایک بیوی ایسی ہو جائے جس نے کبھی شریعت کے خلاف نہ سنا ہو، جس نے کبھی شریعت کے خلاف سوچا نہ ہو، جس نے کبھی شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھائے ہوں، جب ایسے مرد عورت ملا کرتے ہیں تو زمین پر کوئی غوث اعظم زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، زندہ باد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے غوث پیدا ہوتا ہے سمجھ میں آیا؟ غوث ایسے نہیں پیدا ہوتا۔ آج ہمارے گھر میں تو نمازی نہیں پیدا ہوتا، نمازی نہیں پیدا ہوتے، غوث تو درکنار۔ کہا جاتا ہے 40 آدمی میں ولی ہوتا ہے، لیکن آج ہم پورے محلے کو دیکھتے ہیں تو ولی نہیں ملتا، پورے محلے میں تلاش کیا جائے تو ایک سچا نمازی نہیں ملتا۔ جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو آج یہاں عالم پیدا ہو رہے ہیں نہ نمازی پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جسموں کے اندر جو خون ہے
اس خون میں کبھی سے ملاوٹ ضرور. اگر یہ خون ایک دم پاک ہو جائے تو پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر خون ایک دم پاک ہے، اس میں حرام کا شائبہ بھی نہیں ہے، تو یقیناً اس نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ کبھی زنا نہیں کر سکتا ہے، اس نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ کبھی چوری نہیں کر سکتا ہے، اس نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا خون ایک نمبر بنائیں. تب ہمارے گھروں میں نمازی پیدا ہوں، تب ہمارے گھروں میں اولیاء پیدا ہوں گے، تب ہمارے گھروں میں علماء پیدا ہوں گے. لہذا آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ اگر کوئی ایسا کاروبار ہم نے شروع کر رکھا ہے جس سے ناجائز کمائی ہمارے پاس آتی ہے، یا آج تک ہم نے اپنے کاروبار کے ذریعے ناجائز کمائی کھائی ہے، تو اس کاروبار کو بند کر دیا جائے اور سچے دل سے توبہ کی جائے کہ غوث پاک آپ کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ توبہ کر رہا ہوں کہ آج سے حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا. جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا قسم خدا کی یہ جلسے کامیاب ہو. معزز سامعین، تو پتہ چلا کہ ولی ایک غوث کیسے پیدا ہوتا ہے. اور جب غوث پیدا ہو جاتا ہے نا تو کہا نا کہ سراپا وہ کرامتیں بن کر آتا ہے. جب محبوب پیدا ہوتا ہے تو سراپا کرامتیں بن کر آتا ہے. روایتیں ہمیں بتاتی یہ ہیں کہ سرکار غوث پاک جب پیدا ہوئے تو جانتے ہو کون سا مہینہ آنے والا تھا؟ رمضان آنے والا. رمضان آنے والا. جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا ادھر غوث پاک پیدا ہوا. رات میں دودھ پیا، لیکن جیسے ہی دن شروع ہوا دودھ پینا بند. دودھ پینا، اب آپ نے دودھ نہیں پیا، آپ کی والدہ نے بہت کوشش کی پی لو پی لو، لیکن نہیں پیا. اور جب رات ہوتی تھی اور جب دن ہوتا تھا تو نہیں پیتے تھے. رات کو پی رہے ہیں، دن میں نہیں پی رہے. کیوں؟ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے. اس کے ماں باپ کوئی عام نہیں ہے، خاص ہے. اس لیے جب یہ پیدا ہوا تو فوراً روزے رکھنے شروع کر دیے. رمضان کا مہینہ ہے اور اتفاق تو ایسا ہوا، ایک سال ایسا ہوا کہ 29 کا چاند تھا تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، صبح روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے. لیکن پورے گاؤں کے اندر یہ مشہور تھا کہ سادات میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ دن میں دودھ نہیں پیتا. چلو آج کا اختلاف اس سے حل کرا لیا جائے. جب آپ کے گھر دولت پر پہنچے اور آپ کی والدہ سے پوچھا گیا کہ آج آپ کا لاڈلا دودھ پی رہا ہے کہ نہیں پی رہا ہے، تو آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا آج میرا بیٹا عبد القادر روزے سے ہے، لہذا تم بھی روزہ رکھ لو. تو جب ولی پیدا ہوتا ہے، غوث پیدا ہوتا ہے تو کرامتوں کا ظہور ہو جاتا ہے نا. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے، لیکن جب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہو رہے ہیں تو روزہ رکھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا وہ بھی ہوئے ہیں، پیدا ہم بھی ہوئے ہیں. وہ بھی آسمان سے نہیں آئے، ہم بھی آسمان سے نہیں آئے ہیں. وہ بھی زمین چیر کر نہیں آئے اور ہم بھی زمین چیر کر نہیں آئے. پیدا وہ بھی ہوئے، پیدا ہم بھی ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو فطرت انسانی پر پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے تو فطرت آدمیت پر پیدا ہوئے. لیکن جب غوث پاک پیدا ہوئے تو وہ فطرت انسان پر نہیں، فطرت شریعت پر پیدا ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں. جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تب روزہ رکھتے ہیں، تب نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ شریعت کا حکم بالغ ہونے کے بعد رکھتا ہے. لیکن یہ غوث اعظم ہے، پیدا ہو رہے ہیں فطرت انسان پر نہیں، اس سے بھی ایک درجہ بلند فطرت شریعت پر پیدا ہو رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جب پیدا جو بچہ فطرت شریعت پر ہو رہا ہے اس کی جوانی اب شریعت پر نہیں رہے گی، بلکہ اس کی جوانی اب رب کی مشیت پر رہے گی. زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ. اس کی جوانی مشیت پر رہے گی.
یہی وجہ ہے کہ ایک مقام غوث پاک کی زندگی میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے کہا کہ مولا جب تک تو مجھے کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں، جب تک تو مجھے کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں۔ جب رب سے یہ وعدہ کر لیا تو اب امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنیے اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے غوث کو کیسے کھلایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، میرا اللہ تیرا چاہنے والا میرا اللہ تیرا چاہنے والا۔ دوستو پتہ یہ چلا جو غوث ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق پیدا ہی ہوا کرتا ہے اور اس کی بقیہ زندگی پھر مشیت کے مطابق گزرا کرتی ہے۔ معزز سامعین تو یہ ذات گرامی ہے سرکار غوث پاک اور کرامتیں بہت ساری ہیں، میں مخصوص باتیں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی کرامت جو میں اپنے مطالعے کے نتیجے میں پیش کر رہا ہوں، یہ تو کرامتیں آپ کی بہت ساری، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ سرکار غوث پاک جب تمام علوم حاصل کر لیے مسلک پر بیٹھ گئے درس دینے لگے تو کتابیں یہ بتا رہی ہیں کہ صبح سے شام تک تقریباً آپ 13 علوم پڑھاتے تھے۔ کتنے؟ 13 علوم، 13 سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے، علم حدیث، علم فقہ، علم منطق، علم کلام، علم الرجال، یہ سارے علوم آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس مدرسے میں پڑھاتے تھے اس مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کی تعداد جانتے ہو کتنی تھی؟ آج پورا گاؤں مل کے، پورا شہر مل کے کوئی مدرسہ چلاتا ہے تو 10 فارغ ہوتے ہیں، 20 فارغ ہوتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا جامعہ الجامعۃ الاشرفیہ 400 فارغ ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سرکار غوث پاک ہے اور آج سے 800 سال پہلے کی یہ تاریخ ہے کہ آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 طلبہ فارغ ہوا کرتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ ارے آپ نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ بولو سبحان اللہ۔ کتنے طلبہ فارغ ہوتے تھے؟ 3000 محدث، 3000 فقیہ، 3000 حافظ، 3000 عالم آپ کے مدرسے سے فارغ ہوتے تھے۔ اب ذرا غور کرو سرکار غوث پاک کی عمر کتنی تھی؟ 90 سال عمر ہوئی ہے آپ کی، 90 سال عمر ہوئی۔ اب ایک ٹیچر ایسا ہے جس نے 90 سال پڑھایا، 20 سال علم دین حاصل کرنے میں چھوڑ دی، اس کے علاوہ جو زندگی ہے 70 سال کی وہ پڑھانے میں گزری ہے، مراقبوں میں گزری ہے۔ ایک ٹیچر جو 90 سال پڑھا ہے اپنی زندگی میں اور ہر سال اس سے درسگاہ سے فارغ ہونے والے بچوں کی جماعت 3000 ہوگی تو ذرا غور کرو 90 سال میں کتنے بچے فارغ ہوئے ہوں گے، کتنے علماء پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے محدثین پیدا ہوئے ہوں گے۔ میری نظر میں تو غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے اور پھر اس کرامت سے کتنی کرامتیں پیدا ہوئی ہیں، کتنی کرامتیں پیدا ہوئی۔ تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اسے فتح کیا تھا تو آپ کی آرمی میں، آپ کی فوج میں جانتے ہو تعداد کن کی زیادہ تھی؟ جتنے آپ کی آرمی میں جتنی آپ کی فوج ہے ان میں سے اکثر حصہ سرکار غوث پاک کے شاگردوں کا تھا، زندہ باد، زندہ باد، اور بقیہ حصہ حضرت امام غزالی کے شاگردوں کا تھا۔ معزز سامعین تو پتہ یہ چلا ہے سرکار غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے مدرسے سے فارغ ہونے والے بچوں کی تعداد تقریباً 3000 ہوا کرتی تھی۔ معزز سامعین یہ مقام ہے سرکار غوث پاک کا۔ کرامتیں تو روزانہ جو کرامت دیکھی جاتی تھی آپ کی وہ یہ تھی کہ جب آپ واز کرتے تھے تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اور آپ کے واز میں 70 ہزار لوگ رہتے تھے
اور جس طریقے سے آپ کی آواز صف اول کے لوگ سنا کرتے تھے، صف آخر میں بھی ویسی آواز پہنچتی تھی، صف آخر میں بھی ویسی آواز۔ معزز سامعین، اور صف اول میں تقریباً 400 علماء، محدثین، مفکرین قلم کاپی لے کر بیٹھا کرتے تھے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اسے نوٹ کیا جائے، اسے لکھا جائے۔ یہ علمی مقام تھا آپ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا تھا، سب کچھ، کہ جو آئے، جو مانگے، جیسے مانگے آپ اسے عطا فرما دیں۔ معزز سامعین، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جو آتا تھا، جو مانگتا تھا، آپ اسے عطا کیا کرتا تھا۔ یہ ڈوبی کشتی کا جو واقعہ ہے، ایک کرامت میں کتنی کرامتیں ہیں۔ سرکار غوث پاک ایک مرتبہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، توجہ ہے نا پوری، بس تھوڑا سا وقت اور لوں گا پھر اپنی جگہ لے لوں گا دوستو۔ اپنی خانقاہ میں بیٹھے کہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کیا کر رہی ہے؟ رو رہی ہے۔ دوستو، جو خانقاہ کے جانشین ہوا کرتے ہیں انہیں کسی کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ انہیں کسی کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی روئے، اپنا ہو غیر ہو، اگر وہ رو گیا تو دل فوراً مائل ہو جاتا تھا اس کی طرف۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو تو رویا کرو، انہیں رونا پسند ہے۔ جب کوئی روتا ہے وہاں جا کر تو ان اولیاء اللہ کی پوری توجہ اس انسان کی طرف ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی، اپنے مرید سے کہا جاؤ پوچھو جا کر اس سے آخر یہ رو کیوں رہی ہے۔ مرید نے جا کر کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بوڑھی تھی، پانی بھرنے آئی تھی کنویں پر۔ اس نے کہا تمہیں کیا غرض، میں کیوں رو رہی ہوں؟ آپ کو کیا غرض میں کیوں رونے دوں؟ سرکار غوث پاک خود آئے، اپنی گدی چھوڑ کر خود اس بوڑھی عورت کے پاس آئے جو عیسائی تھے، اور اسے پوچھا کر مائی آپ رو کیوں رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ تو ظاہر سی بات سرکار غوث پاک کا چہرہ دیکھ کر اس مائی نے یہ نہیں کہا کہ تم کو پوچھ رہے ہو، اس لیے کہ آپ کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد بہت سارے سوالوں کا جواب دیا جایا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ دیکھا، اس نے کہا بیٹا رو اس لیے رہی ہوں کہ آج سے 12 سال پہلے میرا بیٹا تھا، میں نے خواب رچائے تھے کہ جب جوان ہوگا تو اس کی شادی رچاؤں گی، لہذا جب شادی ہو گئی دلہن گھر آ رہی تھی تو ایک کشتی پر سوار تھے، میں اتر چکی تھی، اتفاق سے ایک طوفان آیا اور پھر کشتی ساحل کے درمیان پہنچی، کچھ دیر ہلی ڈلی، اس کے بعد پوری کشتی براتیوں کے سمیت پانی میں غرق ہو گئی۔ لہذا اے میرے بیٹے جب جب پانی دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، سرکار غوث پاک نے کہا اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس عورت نے کہا سنو کیسے مسئلہ حل ہو گیا میرا؟ ارے 12 سال ہو چکے ہیں کشتی ڈوبے ہوئے، اب مسئلہ کیا حل ہوگا؟ کیا بیٹا واپس آ سکتا ہے؟ کیا بارات واپس آ سکتی ہے؟ کیا دوبارہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا، میرے غوث نے کہا کہ ہاں ہاں سنو، تم عیسائی ہو، تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرتی ہو، لیکن ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ اور سنو سنو، ہم عیسائی نہیں ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم اپنے آقا کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اور سنو تمہاری مشکلات حل ہو گئی، تمہاری پریشانی حل ہو گئی ہے، تمہاری بارات پھر سجے گی، تمہارا بیٹا پھر زندہ ہوگا۔ اتنی بات کہنا تھی بڑھیا سے، ادھر آپ نے دل میں اپنے رب سے کہا کہ اے میرے رب، تیرا حبیب، تیرا محبوب بندہ جسے تو اپنا کہہ چکا ہے، یہ ایک غیر عورت کو زبان دے چکا ہے، ایک عیسائی کو زبان دے چکا ہے، لہٰذا میری خواہش یہ ہے کہ مولا پھر وہی برات، پھر وہی دولہا، پھر وہی بیوی، پھر وہی باراتی، گانے بجانے کے ساتھ، ڈھول تماشے کے ساتھ، ہنستی مسکراتی ہوئی اسی پانی سے دوبارہ تو زندہ فرما دے۔
دوبارہ زندہ فرما دے. پوری توجہ چاہتا ہوں. ادھر اتنا کہنا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر سنو سنو, 12 سال پرانی بات ہے, 12 سال ہو چکے ہیں کشتی کو ڈوبے ہوئے, اور جانتے ہو 12 سال ہو چکے ہیں, اور 12 سال میں جانتے ہو کیا کیا ہوا ہے. ایک کرامت ہے, لیکن ایک کرامت کے اندر کتنی کرامتیں مضمر ہیں, ذرا غور کریں آپ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے عبد القادر سن, جانتے ہو کتنا عرصہ گزر ہو چکا ہے, 12 سال گزر چکے ہیں. 12 سال وہ جو بارات ڈوبی تھی, وہ جو افراد ڈوبی تھے, وہ سارے افراد مچھلیوں کے شکار ہو چکے, اور وہ مچھلیاں پھر انسانوں کی شکار ہو چکی ہیں. توجہ چاہتا ہوں, وہ سارے انسان مچھلیوں کے شکار ہوئے, پھر وہ مچھلیوں نے انہیں ہضم کیا, پھر وہ مچھلیاں انسانوں کی شکار ہوئی ہیں, پھر ان انسانوں نے ان مچھلیوں کو کھایا اور انہیں ہضم کیا, پھر فضلات کی شکل میں انہیں باہر کیا, پھر وہ فضلات زمین کا شکار ہو چکا ہے, زمین کا شکار ہو چکا ہے, کسی کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن میرے غوث نے فرمایا اے مولا یہ تیری مشیت اور تیری قدرت سے باہر نہیں ہے. اگر تو اشارہ کر دے تو 12 سال کیا 12 کروڑ سال پہلے انسانوں کو اگر مچھلیوں نے کھایا ہوگا تو زندہ ہو سکتا ہے. سامعین, جب محبوب نے ضد کر لی ہے تو اب خالق نے کہا اے عبد القادر جب تم ضد پر اتر آئے ہو, جب تم مان نہیں رہے ہو, تو سنو اس خاتون سے کہہ دو, اس عیسائیہ سے کہہ دو, اس عورت سے کہہ دو, اس بوڑھی سے کہہ دو, اس ساحل پر چلی جائے, اس سمندر کے کنارے چلی جائے جہاں اس کے بیٹے کی بارات ڈوبی تھی, آج بھی اپنے بیٹے کو پکارے گی تو بارات کے ساتھ گانے بجانے کے ساتھ کشتی لہراتی ہوئی آج بھی وہ کنارے پر موجود پائے گی. زندہ باد. تو یہ ہے سرکار غوث پاک کی ذات گرامی. مردے کو ٹھوکر سے زندہ کیا تو ایک مردہ ہوا نا زندہ, ہے نا, یا تو پوری بارات زندہ ہو رہی ہے, اور وہ بارات مچھلیوں کے پیٹ سے انسانوں کے پیٹ سے نکال کر زندہ کی جا رہی ہے. یہ کس کے طفیل زندہ ہو رہی ہے؟ سرکار غوث پاک کے طفیل زندہ ہوتا ہے. لہذا جتنی کرامتیں تمام اولیاء سے صادر ہوئی ہیں وہ ساری کرامتیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں جمع فرماتی ہیں. بیٹا نہ ہو تب بھی آپ کی بارگاہ میں چلا جائے, ایک عورت آپ کی بارگاہ میں پہنچی. ایک بات عرض کرتا ہوں یہاں پر, ایک عورت اپنا بچہ لے کر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچی اور کہا حضور یہ میرا بچہ ہے, آپ اس کی تربیت فرما دیں. کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ. آپ کی خانقاہ میں چھوڑ کر آ گئی, پہلے اسے پڑھایا لکھایا, جوان ہو گیا. پھر وہ عورت دیکھنے آئی, دیکھا بیٹا خوبصورت, چلی گئی واپس. پھر کچھ دنوں کے بعد آئی, دیکھا بڑا بیٹا حنیف ہو چکا ہے, لاغر ہو چکا ہے, ٹھنڈا ہو چکا ہے, پتلا ہو چکا ہے, اور دیکھا بیٹا جو ہے وہ جو کی سوکھی روٹی چبا رہا. ماں تھی, ممتا ہے ماں کی, کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ بیٹا جس اس سے پہلے دیکھنے آئی تھی تو خوبصورت تھا, جوان تھا, توانا تھا, لیکن اب لاغر ہو چکا ہے, بیمار لگ رہا ہے. برداشت نہیں ہوا, فوراً اندر آگے بڑھی. دیکھا کہ دوسرے کمرے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, شہنشاہ بغداد بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھا بیٹا تو سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور شہنشاہ بغداد مرغ مسلم کھا رہا ہے. کیا کھا رہے ہیں؟ مرغا کھا رہے ہیں. اور ایک طرف جمع بھڑک گئی, چہرے پر جلال. کہا میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے پاس اسی لیے بھیجا تھا, یہی آپ کا اخلاق ہے, یہی آپ استاد کی نگرانی کر رہے ہیں, اسی طریقے سے آپ تربیت دیتے ہیں کہ خود تو مرغے سے کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے, یہی تربیت ہے. معزز سامعین, عورت بولتی رہی, سرکار غوث پاک سنتے رہے. جب آپ نے کھانا کھا لیا, ہڈیاں جمع ہوئی اور حکم دیا اے ہڈیوں اب مرغے کی شکل میں تم پھر تیار ہو جاؤ, اے ہڈیوں تمہارا پھر زندہ ہو جاؤ. اور یہ حکم دینے والا کوئی اور نہیں عبد القادر ہے.
جب یہ حکم آپ کی زبان سے ان ہڈیوں نے سنا تو ان ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھ گیا اور اس گوشت کے اندر پھر جان پڑ گئی، اور وہ وہی مرغا جو ابھی ہڈیوں کے شکل میں تھا وہ دوڑتا کودتا ہوا اور کوکا کو بولتا ہوا وہ باہر نکل گیا۔ جب یہ کرامت دیکھی تو حیرت میں پڑ گئی، کہا اے عورت سنو، تمہارے بیٹے کی تربیت چل رہی ہے ابھی، اور راہ سلوک میں جب تربیت دی جاتی ہے، راہ طریقت میں جب تربیت دی جاتی ہے تو اس کے نفس کو اسی طریقے سے مارا جاتا ہے، اس کی تربیت اسی طریقے سے کی جاتی ہے، اور جب وہ تربیت یافتہ ہو جاتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے مرغ و ماہی لایا جاتا ہے نا۔ یہ کس نے طریقہ سکھایا؟ غوث پاک نے سکھایا ہے کہ طریقت کا راستہ سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے درمیان بھی بے شمار پیر ہیں، آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو شہنشاہ طریقت کہتے ہیں، پیرا کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ معزز سامعین، جب ان کی زندگی کھنگالی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا راستہ مرغا سے شروع ہوتا ہے اور پھر مٹن اور چکن پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ جو طریقت کا معاملہ یہ ہے، سوکھی روٹی سے شروع اور پھر آگے۔ معزز سامعین، یہ سارے درس ہمیں سرکار غوث پاک نے دیے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بے پناہ آپ سے عقیدت رکھیں، اور یہ عقیدت صرف نعروں کی شکل میں نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف نعروں کی شکل میں نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک صحیح انسان وہی ہے جو زندگی گزارے وہ اولیاء کے نقش قدم پر گزارے، اور مرے تو اولیاء کے نقش قدم پر مرے، اور مرنے کے بعد اگر 2 گز زمین نصیب ہو تو اولیاء کے قدموں میں نصیب ہو، وہی انسان کامل ہے۔ اور اسی بات کی تعلیم ہمیں قرآن بھی دے رہا ہے کہ ہم جب تک جئیں تو اولیاء کے نقش قدم پر جئیں، اور مریں تو اولیاء کے نقش قدم پر مریں، اور مرنے کے بعد جائیں تو اولیاء کے مزارات کے قریب جائیں۔ یہ تعلیم ہمیں قرآن نے دی ہے، اللہ نے ہمیں سکھایا یہ۔ لوگ کچھ بھی کہیں کہ تم مزارات پر نہ جاؤ، لوگ کچھ بھی کہیں تم اولیاء کے پاس نہ جاؤ، لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تم جیو تو اللہ والوں کے نقش قدم پر جیو، مرو تو ان کے در پر مرو، اور مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین نصیب ہو تو انہی اللہ والوں کے قرب میں نصیب ہو۔ مختصر میں یہ سن لیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جیو تو میرے اولیاء کے نقش قدم پر جیو، اور دعا کیا کرو مجھ سے۔ دعا سکھائی اللہ نے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ انعمت علیہم مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ کس کا ہے سیدھا راستہ؟ یہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام، اور انعام یافتہ لوگ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں۔ اولیاء، سارے اولیاء لفظ صالحین میں داخل ہو، لہذا اللہ رب العزت اب یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب تک تم جیو اللہ والوں کے نقش قدم پر، اب مرو تو کیسے مرو؟ اس کی تعلیم بھی اللہ نے قرآن میں دی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کیا کرو کہ مولا ہم جیے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پر جیے، مرے تو توفنی مسلمین والحقنی بالصالحین، کہ جب ہم مرے تو اس حالت میں مرے کہ ہم فرما بردار کہلائیں، اور مرنے کے بعد ہے نا قرآن نے کہا کہ مرنے کے بعد والحقنی بالصالحین، کہ مولا مرنے کے بعد بھی ہمیں 2 گز زمین نصیب ہو تو کسی اللہ والے کے قرب میں نصیب ہو۔ اسی آیت کریمہ کو پڑھ لینے کے بعد سرکار سیدنا محدث اعظم ہند کچھوچھوی علیہ رحمت و رضوان اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ موت آئے تو درے پاکے نبی پہ سید، موت آئے تو درے پاکے نبی پہ سید، ورنہ تھوڑی سی زمین ہو شہ سننا کے زندہ باد، زندہ باد، ورنہ
تھوڑی سی زمین ہو شہر سمنا کے قریب. لہذا ہم دعائیں کیا کریں مولا جب تک جئیں گے اللہ والوں کے قدموں پر جئیں گے, مریں گے ان کے در پر مریں گے. اور مولا زندگی میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین نصیب ہو تو کسی اللہ والے کے قرب میں نصیب. لہذا سچے حسینی بن کر جیو اور سچے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت کرنے والے بن کر جیو, آپ کے مرید بن کر جیو. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہم نے نہیں دیا ہے, لیکن دل میں یہ عہد کر لیں کہ ہم قادری ہیں اور آپ کے سچے مرید ہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ میرا مرید مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں, اگر مجھے پکارے گا تو میں اس کی مدد کروں. یہ آپ نے فرمایا ہے. لہذا سچا مرید بن جایا جائے کس کا؟ غوث پاک. اب غوث پاک کا سچا مرید ہے کون؟ بس یہ بیان کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک جملے میں بیان کرتا ہوں, بہت لمبی چوڑی عبارت ایک جملے میں بیان کرتا ہوں. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سچا مرید کون ہے. تابعداری تو سب کی ہے لیکن سچا مرید ہے کون؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سچا مرید وہ ہے جو راتوں کو سوتا نہیں, راتوں کو رویا کرتا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ راتوں کو سوتا نہیں, راتوں کو رویا کرتا ہے. جو مئی جون کے گرمی میں بھی اللہ کے خوف سے روزے رکھا کرتا ہے, وہ میرا مرید ہے. تو ہمیں مرید فقط نعروں والا مرید نہیں بننا, ہاتھ لہرانے والا مرید نہیں بننا ہے. ہمیں اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم سچے غوث پاک کے ماننے والے ہیں. لہذا ہر شخص کی یہ ضرورت ہے. ورنہ غوث پاک کا فتویٰ یہ ہے, وہ مدد بھی بہت کرتے ہیں, آنسو بھی بہت پوچھا کرتے ہیں, لیکن جب فتویٰ دینے پر آتے ہیں, جب بات شریعت کی آتی ہے, جب بات طریقت کی آتی ہے, جب بات مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کی آتی ہے, تو آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو, کیا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے گا. لہذا سچا غوث پاک کا چاہنے والا وہی ہے جو آج یہ عہد کر لے یہیں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول اور غوث اعظم کو گواہ بنا کر کہ آج سے نہ میں حرام کھاؤں گا اور نہ آج سے میری نماز قضا ہوگی. یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ اگر یہ عہد کر لیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے تو ہماری رہنمائی غوث پاک قبر میں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور حشر میں بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. صرف یہی نہیں, صرف بیٹا پیدا ہو تو ہم غوث پاک کی نظر مانگے یہیں تک نہیں, بیٹی پیدا نہ ہو تو غوث پاک کی نظر مانگے یہیں تک نہیں, دکان میں آگ لگ جائے دوسری دکان کھولنا ہے تو غوث پاک کی نظر مانگے یہیں تک نہیں, بلکہ غوث پاک کا وعدہ تو یہ ہے میرے سچے مرید بن جاؤ, تمہیں قبر میں بھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں حشر میں بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن حقیقت یہ ہے سچے غوث پاک کے چاہنے والے. لہذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل غوث اعظم کے طفیل ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. ہم نے جو بھی عرض کیا ہے بولنے میں قصداً سہواً کوئی بھی خامی, کوئی لغزش, کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ اپنے حبیب کے طفیل اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے خود بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اسی طریقے سے ہمیں جشن غوث الورا ہر سال منانے کی توفیق عطا فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہیں, باغواں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. ہم نے تو اب جس کا دل بھی چاہے وہی پائے روشنی, اب جس کا دل بھی چاہے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. السلام علیکم.